السلام علیکم ورحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهند والإحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والإحكام والحجة والبرهان والمحبة والإرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن وسيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين المنتقمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبهم حقوقهم ومنكر فضائلهم ومسائلهم وشفاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وبلايتهم وفضيلتهم واتشهم عجبتهم من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وأدخل خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة. صلوات الله. صاحبان بصارت و بصیرت، ارباب کرم، صاحبان شعور و فکر، ارباب دانش، آج کی جو یہ مجلس ہے یہ سفیر حسین ابن علی حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی عنوان سے مجلس ہے. امام حسین کے عظیم سفیر کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنا نائب بنا کر کوفے کی طرف روانہ کیا تھا اور باقاعدہ طور سے یہ تحریر کیا تھا کہ یہ میرا معتمد ہے، یہ میرا معتبر ہے، صفتی
یہ معتبر بھی ہے اور معتمد بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے اعتماد کا نام ہے مسلم، امام حسین کے بھروسے کا نام ہے مسلم، امام حسین کے انتخاب کا نام ہے مسلم، امام حسین کے سفیر کا نام ہے مسلم۔ اور معزز اور محترم سامعین حضرات، میں نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہدایت الہی کے جو پروردگار عالم کی طرف سے اہتمام ہے باعتبار قرآن، اسی آیے کریمہ کو عنوان سخن بھی بنایا کہ جس میں خالق کون و مکان اہتمام ہدایت کے عنوان سے افراد بشر اور جہان کے تمام لوگوں کو راہ ہدایت سے آگاہ فرماتا ہے کہ اہتمام ہدایت ہمارے ہاتھ میں اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے صاف طور سے کہہ دیا ہے اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، جو بھی ہمارے اس ہدایت کے بنائے ہوئے راستے پر چلے گا شاکر کہلائے گا، اور اگر انکار کرے گا تو کافر کہلائے گا۔ اور اس نے اس ہدایت کے راستے کے اہتمام کے لیے ایسے رہبروں اور رہنماؤں کا اہتمام کیا کہ جس میں امکان خطا نہیں تھا، جس میں شائبہ لغزش ایک لمحے کے لیے بھی نہیں تھی، اس لیے کہ اگر دنیا بناتی تو امکان خطا تھا، لغزش کا امکان تھا، مگر چونکہ خالق کون و مکان نے بنایا تھا اور اس نے اپنے دربار سے اپنی بارگاہ سے انتخاب کر کے مصطفیٰ بنا کے بھیجا، تو جو اس کا انتخاب کردہ ہوتا ہے اس میں کوئی خطا نہیں ہوتی۔ خطا اس میں ہوتی ہے کہ جو دائرہ عصمت سے باہر ہوتا ہے، لیکن جو دائرہ عصمت میں ہوتا ہے، جس کا خدا انتخاب کر کے بھیجتا ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جہان فانی اور دنیا مادیات سے محبت کرنے والوں نے وہ خالق کون و مکان کے رہبران کے جنہیں اس نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، ان کا ہر مقام پہ امتحان لینے کی کوشش کی، اور کوشش یہ کی کہ کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی میدان میں انہیں زیر کر دیا جائے۔ مگر تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھ لیجئے کہ جو تحقیر کرنا چاہتے تھے، کہ جو رہبر الہی کی توہین کرنا چاہتے تھے، وہ تہہ خاک ہو گئے مگر توہین نہ کر سکے، چونکہ جس کی عزت کو اللہ رکھے اسے کوئی تحقیر نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ پست کر دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ تو آج بھی دنیا بڑے پست لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح انہیں لا کر ان کے مقام پر کھڑا کر دیا جائے، اور ان کے مقام پر کھڑا کرنے کے لیے دنیا نے بڑا کام یہ کیا کہ اس دنیا نے ان بڑے لوگوں کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی کہ جب تک یہ چھوٹے نہیں ہوں گے تو ہم اپنے چھوٹے لوگوں کو ان کے برابر نہیں لا سکتے، لہذا چھوٹے لوگوں کو ان کے برابر لانے کے لیے بڑوں کو چھوٹا کرنا پڑا۔ تو ایسے تاریخ میں لفظیں لکھی کہ دشمنوں کو بہت کچھ کہنے کا موقع ملا، کہ اس میں لکھ دیا کہ 40 سال کے بعد رسول بنے، 40 سال کے بعد حضور نبی بنے۔ اب دنیا نے اس پہ بہت سارے اعتراض بھی کیے، اور کسی بہترین اور صاحبان شعور اور صاحبان عقل اور صاحبان ادراک افراد اس بات کو کبھی قبول نہیں کر سکتے کہ جسے وہ بنا کے بھیجے اور وہ کہے کہ یہ 40 سال کے بعد بنے، جبکہ ایک بچہ دنیا میں آتے ہی کہہ رہا ہے کہ میں نبی بن کے آیا، مگر وہ کہ جو خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے،
ہیں، جہاں طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، حبیب خدا ہے، اور فضیلتوں کی وہ معراج نہ کسی نبی کو حاصل ہے، نہ کسی اولیاء کو حاصل ہے، نہ کسی صالح کو حاصل ہے، کسی نیک بندے کو حاصل ہے کہ جو حضور اکرم کو حاصل ہے۔ تو جو اتنی منزلوں پر فائز ہو، مرتبوں کے کمالات کا نام محمد ہو، فضیلتوں کا نام محمد ہو، فضیلتوں کی معراج محمد ہو، اس کے لیے کہا جائے کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ تو یہ کوشش اس لیے کی جا رہی تھی کہ جب تک ہم بڑوں کو نیچے نہیں کریں گے تو ہمارے چھوٹے ان کے برابر نہیں آ سکتے۔ لہذا کوشش دنیا نے یہ کی کہ ہم اپنے چھوٹوں کو ان کے برابر لائیں گے تو ان بڑوں کو نیچے کرو، لہذا غیب کا انکار کر دو، ان کی عصمتوں کا انکار کر دو، اور ان کے اقوال اور ان کی احادیث اور ان کے کلام میں تضاد نکالنے کی کوشش کرو۔ مگر دنیا نے بہت کوشش کی، مگر چونکہ عصمت سے بھرے ہوئے لوگ تھے، علم و فہم و شعور سے بھرے ہوئے لوگ تھے، خداوند عالم نے بنا کر بھیجا تھا، دنیا ذلیل ہوتی گئی، یہ عزت پاتے چلے گئے۔ یہ خالق کون و مکاں کی طرف سے آئے تھے، پروردگار عالم کی طرف سے رہبر بن کے آئے تھے، ہادی بن کر آئے تھے۔ لہذا میں طولانی گفتگو بھی نہیں کرنا چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ مختصر الفاظ میں مختصر گفتگو جلدی آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں۔ اب آپ جب رہبران الہی تک پہنچتے ہیں تو اس رہبر تک پہنچتے ہیں کہ جس نے حفاظت دین، بقائے دین کے لیے اپنے وطن کو خیر آباد کہہ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اور اس رہبر دین کا نام ہے حسین، کہ جس کے لیے خواجہ معین الدین چشتی کہہ رہے تھے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ اس لیے عزیزوں، کربلا کوئی 200 رقبے کے مقام میں محدود جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ امام حسین کے مقصد کا نام کربلا ہے، امام حسین کے ہدف کا نام کربلا ہے۔ اب اگر امام حسین کا یہ مقصد کوفے سے حل ہو رہا ہے تو کوفہ بھی کربلا کا حصہ ہے، اور اگر امام حسین کا یہ مقصد مدینے سے حل ہو رہا ہے تو مدینہ بھی کربلا کا حصہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر یقین نہ آئے تو مجھے آپ بتا دیجئے کہ اگر کوفہ کربلا کا حصہ نہیں ہے تو کوفے کا شہید کربلا کا پہلا شہید کیسے ہے؟ اگر کوفہ کربلا کا حصہ نہیں ہے تو کوفے کا شہید کربلا کا پہلا شہید کیسے ہے؟ دیباچہ کتاب کربلا ہے مسلم، مقدمہ کتاب کربلا ہے مسلم۔ اگر حسین قرآن ہے تو اس کا ایک سورہ ہے مسلم، اگر حسین صحیفہ سجادیہ ہے تو اس کی ایک دعا ہے مسلم۔ وہ مسلم کہ جس کے اس جہان فانی میں قدم رکھنے سے پہلے حضور اکرم نے نام رکھ دیا تھا مسلم۔ دنیا میں آ کے اپنی ماؤں کی آغوش میں پل کے مسلمان ہوتی ہے، مگر یہ جب آتے ہیں تب مسلمان ہوتے ہیں۔ آغوش میں آتے ہیں تب حضور پہلے کہہ کے چلے جا رہے ہیں، خبر دے کے جا رہے ہیں، خبر دے کے جا رہے ہیں حضور۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام نے جب خطوط کی ایک کثرت دیکھی، زیادہ خطوط دیکھے، تاریخ نے 18,000 بھی لکھے، 12,000 بھی لکھے، 40,000 بھی لکھے، جب یہ خطوط دیکھے امام حسین نے تو اپنے تمام ان بنی ہاشم میں سے انتخاب فرمایا، تو ایک جگہ آ کے نگاہ ٹھہر گئی، انتخاب کر لیا کہ مسلم ہی جائیں گے۔ عزیزوں، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے پروردگار عالم نے 14 کا انتخاب کیا، مگر دنیا کوئی خامی نہ نکال سکی، کوئی خطا نہ نکال سکی۔ ارے پروردگار 14 کا انتخاب کرتا ہے، پروردگار حسین کا انتخاب کرتا ہے، حسین مسلم کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بقائے دین ہے، یہ
بقائے اسلام ہے، مسلم کا انتخاب کیا۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مسلم ہی کو کیوں بھیجا؟ 18,000 خطوط آئے تھے، لوگ بلا رہے تھے۔ میں جلدی جلدی اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں آدھا گھنٹے کے اندر اندر اپنی بات کو ختم کر دوں، لیکن وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں سمیٹنے کی۔ امام حسین علیہ السلام نے مسلم ہی کو کیوں بھیجا؟ 18,000 خطوط آئے تھے، دعوت دی جا رہی تھی، بلایا جا رہا تھا، معصوم کو دعوت دی جا رہی تھی، عصمت کو بلایا جا رہا تھا، معصوم کو بلایا جا رہا تھا، خط تحریر ہو رہے تھے، قاصد جا رہے تھے، لوگ جا رہے تھے، تحریریں جا رہی تھیں۔ آپ آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ بلایا عصمت کو جا رہا تھا کہ کوئی معصوم آ جائے ہماری رہبری کے لیے، کوئی معصوم آ جائے ہماری رہنمائی کے لیے، کوئی معصوم آ جائے ہمیں سمجھانے کے لیے، کوئی معصوم آ جائے ہمیں بتانے کے لیے، کوئی معصوم آ جائے ہمیں شریعت سمجھانے کے لیے۔ خط تحریر کیے جا رہے تھے، لکھے جا رہے تھے، بلایا جا رہا تھا، عصمت کو بلایا جا رہا تھا، معصوم کو بلایا جا رہا تھا، مگر امام نے عصمت کا انتخاب نہیں کیا۔ ایک غیر معصوم کو اپنا نائب بنایا اور بنانے کے بعد کوفے کے لیے روانہ کر دیا۔ اے میرے آقا و مولا، اے میرے مولا، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری رہبری کے لیے آ جائیے، آپ ہماری رہنمائی کے لیے آ جائیے، آپ ہماری ہدایت کے لیے آ جائیے۔ مولا بلایا عصمت کو جا رہا ہے، آپ نے انتخاب کر لیا غیر معصوم کا، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کے پاس خزانہ عصمت میں کوئی معصوم نہیں تھا۔ سید سجاد موجود تھے، سید سجاد کو بھیجا جا سکتا تھا، مگر امام نے سید سجاد کو نہیں بھیجا، معصوم کو نہیں بھیجا، غیر معصوم کا انتخاب فرمایا اور کوفے کے لیے روانہ کر دیا۔ اور امام نے غیر معصوم کو کوفے کے لیے روانہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہم کربلا ہی سے فیصلہ کر دینا چاہتے ہیں کہ جب امام کی حیات میں غیر معصوم نائب ہو سکتا ہے تو غیبت میں کیوں نہیں؟ یہ صلوات پڑھیں نبی محمد والے محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے مسلم کا انتخاب فرمایا۔ 18,000 خطوط لکھے گئے تھے، مولا آ جائیے۔ مولانا نامدار عباس صاحب ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر ان 18,000 خطوط کی زبان عشق میں، دنیا عشق میں اگر کوئی تعبیر ہو سکتی ہے تو کہا جا سکتا ہے 18,000 عریضے لکھے گئے تھے کہ مولا آ جائیے۔ مگر عریضے لکھنا کافی نہیں ہے، انتظار کافی نہیں ہے، انتظام ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف انتظار کافی نہیں ہے، انتظام ہونا بھی ضروری ہے۔ انتظام کیا کیا ہے عصمت کے لیے؟ انتظام کیا کیا ہے معصوم کے لیے؟ مولا 18,000 خطوط لکھے گئے ہیں، ان خطوں کی لاج رکھنے کے لیے آ جائیے، ان عریضوں کی لاج رکھنے کے لیے آ جائیے۔ مولا قوم بلا رہی ہے اور قوم کہہ رہی ہے، یہ عریضے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں مولا کوفے کی غیبت سے نکل کر، مکے کی غیبت سے نکل کر کوفے میں ظہور کر جائیے۔ مولا بلایا جا رہا ہے، آپ آ جائیے۔ مولا نے کہا سنو، میں یہیں سے بتانا چاہتا ہوں اور دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا عصمت کا سلیقہ بھی سمجھ جائے، عصمت کا طریقہ بھی سمجھ جائے، عصمت کا وتیرہ بھی سمجھ جائے۔ ہم آئیں گے ضرور، مگر پہلے اپنے نائب کو بھیجیں گے اور دیکھیں گے کہ تم ہمارے نائب کے احترام کے لائق ہوئے ہو کہ نہیں۔ ہم آئیں گے مگر پہلے اپنے نائب کو بھیجیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ تم ہمارے نائب کے احترام کے لائق ہوئے ہو کہ نہیں۔ وہ جائے گا، تمہارے دلوں کو ٹٹولے گا، زمین ظہور عصمت فراہم کرے گا اور دیکھے گا کہ اگر دلوں میں شجر محبت لگا ہوگا اور انتظار کے ساتھ ساتھ اگر تم نے انتظام کر لیا ہوگا تو ہم آ جائیں گے، لیکن اگر ہمارے ہی بنائے ہوئے نائب کی بے حرمتی کی تو ہم ابھی نہیں آئیں گے، تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا۔ اب آپ سمجھے ہمارے امام غیب میں کیوں ہیں؟ انہوں نے اپنے نائب بھیج رکھے ہیں۔ آپ
آپ ان سے امام کے آنے سے پہلے احترام کا سلیقہ سیکھ لو۔ اب سمجھے آپ تقلید میں اور بیعت میں فرق کیا ہے؟ تقلید غیر معصوم کی ہوتی ہے، بیعت معصوم کی ہوتی ہے، لہٰذا غیبت امام میں تقلید کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ دست امام کا بوسہ لے سکو۔ غیبت امام میں اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ دست امام کا بوسہ لے سکو، دست امام کو بیعت کر سکو۔ پہلے نائبوں کا احترام کر لو، نائبوں کا احترام کرو، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہم غیبت امام میں بھی اپنے نائبوں کا احترام کرتے ہیں، اور دنیا سمجھتی ہے ہمارے نائبوں پہ ظلم روا رکھے کہ وہ جیت گئے۔ نہیں، ہمارے نائب دنیا مار کے سمجھتی ہے ہم جیت گئے، مگر یاد رکھیے عزیزان گرامی، جیتتا وہ ہے کہ جس کا مقصد جیت جائے، ہارتا وہ ہے کہ جو مقصد میں ہار جائے۔ اب آپ کربلا بھی دیکھ لو، اگر لا الہ الا اللہ زندہ ہے، محمد الرسول اللہ زندہ ہے، علی ولی اللہ زندہ ہے، تو حسین کا مقصد زندہ ہے، اور حسین جیت گئے۔ اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ مقصد وقت کے ظالم نے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہا، مگر 12 دن جنگ ہوئی اور پھر 40 دن جنگ ہوئی، دونوں جنگ میں یہ واضح ہو گیا کہ یہ مقصد میں کامیاب نہ ہوئے۔ اب چاہے جتنا کہتے رہے ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، مگر جیتتا وہی ہے کہ جو مقصد میں جیت جائے۔ ایران نے اعلان کر کے بتایا کہ دیکھو تم 12 دن میں بھی نہ جیتے، 40 دن میں بھی نہ جیتے، اور تاریخ دیکھ لو 12 بھی ہمارے ساتھ ہے، 40 کا عدد بھی ہمارے ساتھ ہے، 12 بھی ہمارے ساتھ ہے، 40 کا عدد بھی ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزوں، کربلا کی جنگ ہم نے دیکھی نہیں ہے، پڑھی ہے، مگر اب دنیا کو بتانا کہ ہم نے حسین کی جنگ پڑھی ہے، حسینیوں کی جنگ دیکھی ہے، مگر دنیا کو بتانا کہ حسین کی جنگ پڑھی ہے، حسینیوں کی جنگ۔ اپنے دلوں کو آمادہ کرو، وہ ہمارا نائب جائے گا، تمہارے دلوں کو ٹٹولے گا، زمین ظہور عصمت فراہم کرے گا، تب ہم آئیں گے۔ مسلم کو امام حسین علیہ السلام کوفے بھیج رہے ہیں۔ اچھا، مسلم ہی کو کیوں کوفے بھیجا جا رہا ہے؟ مسلم ہی کو کیوں کوفے بھیجا جا رہا ہے؟ بھئی ایسا نہیں ہے، چلیے عصمت نہیں جا رہی ہے، معصوم سید سجاد کو نہیں بھیجا، مولا عباس کو بھیج دیجیے۔ جو کام مسلم کر سکتے ہیں کیا عباس نہیں کر سکتے؟ یہ کام عباس بھی کر سکتے تھے، مگر امام نے بتایا کہ جو مقصد علی کا تھا عباس کے لیے، وہی مقصد عقیل کا تھا مسلم کے لیے۔ محسوس کیجئے عزیزو جملے کو، جو مقصد علی کا تھا عباس کے لیے، وہی مقصد عقیل کا تھا مسلم کے لیے۔ مسلم کے لیے مولا نے کیا کہا تھا؟ بھیا کوئی ایسا رشتہ بتائیے کہ بہادر فرزند ہو کہ جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ ارے جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہو، وہ بھائی سے کہہ رہا ہے۔ اگر عقیل علم الانساب جانتے بھی ہوں گے تو کتنے؟ 1 نسل، 2 نسل، 3 نسل، 4 نسل، 5 نسل، 7 نسل؟ علی تو 70 نسلیں، 70 نسلیں۔ علی کی تلوار چلتی تھی تو 70 نسلیں دیکھ لیتی تھی۔ وہ مولا کہہ رہا ہے کہ بھائی کوئی ایسا رشتہ بتائیے۔ تو دنیا نے یہ کہا کہ علی پوچھ رہے تھے عقیل سے، مگر عزیزو یاد رکھیے علی پوچھ نہیں رہے تھے، بلکہ ایک چراغ شجاعت عقیل کے دل میں بھی روشن کر رہے تھے۔ یہ دنیا نے غلط
سمجھ لیا ہے کہ امامت مشورہ لے رہی تھی، علی مشورہ نہیں لے رہے تھے، ایک چراغ شجاعت عقیل کے دل میں بھی روشن کر رہے تھے، بھیا میں کربلا کے لیے آمادہ ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیے۔ میں کربلا کے لیے تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیے۔ لہذا یہی وجہ ہے علامہ عبد الرزاق مکرم نے 2 کتابیں لکھی، ایک عباس ابن علی، ایک مسلم ابن عقیل، اور اس کتاب میں لکھا کہ یہ دونوں ہم عصر تھے، ہم عمر تھے۔ علامہ عبد الرزاق مکرم نے لکھا ہم عصر بھی تھے اور ہم عمر بھی تھے دونوں۔ اچھا، جو تمنا، جو حسرت، جو آرزو کروٹ لی عباس کے لیے علی کے دل میں، وہی آرزو، وہی حسرت، وہی تمنا، وہی دعا جاگی عقیل کے دل میں مسلم کے لیے۔ تو جب دونوں کی تمنا ایک ہے، علی کی تمنا اور عقیل کی تمنا، تو پھر ایک کو کوفے کیوں بھیجا جا رہا ہے، ایک کو ساتھ کیوں لیا جا رہا ہے؟ بھائی دونوں کے لیے تمنا ایک ہے نا، کربلا کے لیے مسلم بھی کربلا کے لیے مانگے گئے ہیں، علی بھی عباس بھی کربلا کے لیے مانگے گئے ہیں۔ تو جب دونوں کی تمنا ایک، حسرت ایک، دعا ایک، تو مسلم کو کوفے کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ امام نے کہا کہ یہ کوفے والے شام کی سیاست سے ذرا مرعوب ہو گئے ہیں، کوفے والے شام کی سیاست سے ذرا سا مرعوب ہو گئے، کچھ اپنوں کی حماقت، کچھ غیروں کی عداوت نے کردار عقیل کو تھوڑا سا مجروح کر دیا، کردار عقیل کو تھوڑا سا مجروح کر دیا۔ وہ مجروح کیسے کیا؟ عقیل ایک روز دور اقتدار امیر کائنات میں، امیر کائنات کی حکومت میں آئے، مولا کائنات کے پاس عقیل آنے کے بعد کہا وہ رقم شرعیہ کہ جو ہم تک پہنچتی ہے وہ کم ہوتی ہے، لہذا کچھ اضافہ کیجئے، کچھ رقم بڑھائیے، کچھ رقم میں اضافہ کیجئے، کچھ رقم بڑھائیے۔ تو مولا کائنات نے ان کے دست مبارک پر جلتی ہوئی کوئی چیز رکھ دی، اور جب ہاتھ جلا تو ہاتھ کھینچ لیا، کہا بھیا آپ ہمیں جلانا چاہتے ہیں؟ کہا تم سے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو رہی، تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ تو یہ جو ماجرا ہوا، تو بنی امیہ کی سازش کے نتیجے میں بنی امیہ نے سارے میں یہ سازش کی کہ عقیل نے علی کو چھوڑ دیا، عقیل نے علی کو چھوڑ دیا، گویا پارٹی بدل لی۔ جیسے آج ہمارے ہاں ایک چائے پہ لوگ پارٹی بدل لیتے ہیں، ایک چائے پہ ہم اور آپ چھوٹے لوگ بدلتے ہیں ایک چائے پہ پارٹی، ورنہ آپ تو آج دیکھ رہے ہیں پارٹیاں کیسے بدل رہی ہے۔ بڑا بڑا گنہگار ایک پارٹی میں جا کے فوراً پاک ہو جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کیسے دھلتا ہے۔ تو پارٹی بدل رہے ہیں، گویا پارٹی بدل لی، لہذا اب ضروری ہو گیا تھا امام حسین پر کہ کردار عقیل کو بھی صاف کر دیا جائے۔ وہ کوفے والے کہ جو جن کی آنکھوں میں، جن کے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا تھا کہ عقیل نے علی کو چھوڑ دیا، لہذا امام کے لیے ضروری تھا کہ اب کردار عقیل کو بھی صاف کر دیا جائے، اور کوفے کے غداروں کو، مکاروں کو پتہ چل جائے کہ نہ کل عقیل نے علی کو چھوڑا تھا، نہ آج مسلم نے حسین کو چھوڑا ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے عباس کو نہ بھیج کر کے مسلم کو بھیجا کوفے، تاکہ کردار عقیل صاف ہو جائے۔ عباس کو نہ بھیج کر کے مسلم کو کوفے بھیجا، اور مسلم نے کوفے جا کر کیا کیا؟ کیا کیا؟ بیعت، صرف بیعت لینے آئے تھے وہ کوفے والے کہ جو 40 ہجری میں علی کی بیعت توڑ چکے، 42 ہجری میں حسن کی بیعت توڑ چکے، جو عصمتوں کی بیعت توڑ چکے ہوں، وہ غیر معصوم کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے؟ جو عصمتوں کی بیعت توڑ چکے ہوں، اور پھر دنیا ڈھنڈورا پیٹتی ہے صاحب وہ شیعہ تھے۔ کیسے شیعہ تھے کہ وہ پہلا تخت پہ بیٹھا، تسلیم کر لیا سارے گورنروں کو کوفے والوں نے،
دوسرا بیٹا سب گورنروں کو قبول کر لیا، تیسرا بیٹا سارے گورنروں کو قبول کر لیا، مگر علی بھیج رہے تھے تو گورنر قبول نہیں تھا، علی کی بات قبول نہیں تھی۔ تو کیسے شیعہ تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، کردار سے شیعہ ہوتا ہے۔ اور اگر کہنے سے شیعہ ہوتے نا تو وہ جو غدیر میں کہہ رہے تھے بخن بخن لکا یا علی، تو وہ سب سے بڑے شیعہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ ہونے کے لیے کردار ضروری ہے، سیرت ضروری ہے، شیعہ ہونے کے لیے کردار ضروری ہے، اپنے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ میں محمد و آل محمد کا شیعہ۔ تو مسلم شبیہ پیغمبر ہے، اور امام حسین کے پاس دو ہستیاں ہیں شبیہ پیغمبر، ایک مسلم ہے اور ایک علی اکبر ہے۔ ایک کو کوفے بھیج دیا، ایک کو اپنے ساتھ رکھ لیا، تاکہ دنیا کی آنکھیں کھل جائیں کہ جو حسین کے مقابلے پر ہیں وہ غدار بھی ہیں، مکار بھی ہیں، جو رسول پہ ظلم روا رکھیں، شبیہ رسول پر ظلم روا رکھیں۔ اور عزیزو یاد رکھیے ہمارے جلوس و عزاداری کی دو سنتیں بھی ہیں، ایک جلوس کی سنت ہے اور ایک مجلس کی سنت ہے۔ جلوس کوئی بھی ہو عباس کے علم کے بغیر نہیں ہوتا، مجلس کوئی بھی ہو بعد میں زیارت کے بغیر نہیں ہوتی، اور زیارت سنت مسلم ہے۔ مسلم ہے، مسلم سلام کر رہے ہیں نا آقا کو، امام حسین کو، اور مسلم نے سلام کر کے فیصلہ کر دیا کہ اس میں حدود کی قید بھی نہیں ہے، جہاں سے سلام کرو گے وہاں سے سلام پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے ہم نماز پڑھ کے فوراً اپنے گھروں کی طرف نہیں بھاگتے، اپنے وقت کے امام کو سلام کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ امام کا جواب آتا ہے، اس یقین کے ساتھ سلام کرتے ہیں کہ امام کا جواب بھی آتا ہے۔ لیجئے عزیزوں، آج 9 ذی الحجہ ہے، مسلم سفیر حسین، امام حسین کے معتمد، امام حسین کے معتبر، ہاں جب کوفے پہنچے ہیں تو ایک جمع غفیر ہے مسلم کے پیچھے، مگر ہاں ایک نماز تمام ہو رہی ہے۔ نماز تمام ہوتے ہوتے جو مڑ کر دیکھا تو روایتوں نے لکھا 3 لوگ یا ایک فرد مسلم کے پیچھے باقی ہو، جس کے پیچھے ایک بڑا مجمع تھا اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ ہم امام حسین کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ آج اسی حسین کا سفیر اس کوفے میں یکا و تنہا ہو گیا ہے۔ لیجئے عزیزو، 9 ذی الحجہ ہے، دیباچہ کتاب کربلا ہے نا مسلم، مقدمہ کتاب کربلا ہے مسلم، کربلا کے شہیدوں میں پہلے شہید مسلم کو کہا جاتا ہے۔ آپ اب ایام عزا کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ لیجئے عزیزو، ایام عزا نزدیک ہو رہے ہیں، ایام عزا قریب ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں شہزادی عالمیان مہمان ہوں گی، آپ شہزادی عالمیان کی بارگاہ میں ان کے لال کا پرسہ پیش کریں گے، لیکن اس پرسے سے پہلے بی بی کی بارگاہ میں اے حسین کے سفیر کا ذرا پرسہ پیش کیجئے۔ یکا و تنہا رہ گئے ہیں مسلم، کبھی اس کوچے میں جاتے ہیں کبھی اس کوچے میں جاتے ہیں، ایک کوچے سے دوسرا کوچا، ایک گلی سے دوسری گلی۔ ہاں جب مسلم ایک گلی سے دوسری گلی جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ خستہ ہو کر ایک دروازے پر بیٹھ گئے۔ اس گھر میں خاتون ہے کہ جو بار بار اپنے دروازے پر آ رہی ہے اور اندر جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب دروازے پر پہنچی تو کیا دیکھا؟ دروازے پر ایک جوان بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزو، غربت ہے مسلم کے لیے اس لیے کہ مسلم اس شہر میں مسافر ہے۔ جب
جوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا، نہ جانے تاریخ میں کتنی خواتین ہیں، مگر ہاں لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے، مگر یہ ایک خاتون ہے کہ جس نے خاندان عصمت کے ایک فرد کی مدد کی تھی، ایک فرد کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، تاریخ نام بھی جانتی ہے اور لوگ ادب سے نام بھی لیتے ہیں، اور اس بی بی کا نام ہے طوع۔ کہ اے جوان کیسا پورا شوب ماحول ہے، آپ دیکھتے نہیں کہ ہر طرف تلواروں کی آوازیں ہیں، ہر طرف سپاہی ہیں، ہر طرف لشکر ہے، کوفہ بدل چکا ہے، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ ہاں آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ کبھی بھی مجھے ذرا احساس تشنہ لبی ہے، مجھے احساس عطش ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو پھر میں دوسری منزل تلاش کروں۔ لیجئے عزیزو، بی بی گھر میں گئی، ایک کوزے میں لا کر آپ دیا، ہاں لبوں سے لگایا، دعا دی، مگر دعا دے کے پھر اسی مقام پر بیٹھ گئے۔ اس بی بی نے کہا آپ نے آپ طلب فرمایا تھا، میں نے آپ کو پانی دے دیا، مگر اب آپ کیوں نہیں جاتے؟ کہا وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ عزیزوں، مصائب مسلم یقیناً آپ سن رہے ہوں گے۔ ہاں میں اکثر و بیشتر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، بہت دیر کیا مصائب پڑھے جائیں، صرف اتنا احساس کر لیجئے مسلم غربت میں ہے۔ سفیر حسین کا آپ جاتے کیوں نہیں؟ وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ ارے آپ ہیں کون؟ آپ کہاں سے ہیں؟ کہا میں مدینے سے ہوں۔ کون ہیں آپ؟ کہا میں سفیر حسین ابن علی مسلم ابن عقیل ہوں۔ جیسے ہی اتنا کہا دروازہ کھول دیا، آقا گھر میں داخل ہو جائیے۔ مسلم گھر میں داخل ہوئے، ہاں کہا مجھے ایک حجرہ چاہیے کہ جہاں میں مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر عبادت کر سکوں۔ لیجئے عزیزوں، مصلی بچھ گیا، مصلی عبادت پر مسلم کھڑے ہو گئے، عبادتوں پر عبادتیں ہو رہی ہیں۔ شب کے کسی پہر بیٹا گھر میں داخل ہوا، ماں نے بے ساختہ کہا آج تاخیر کا سبب کیا ہے؟ کہ ایک شخص کو حکومت کی طرف سے تلاشا جا رہا تھا، مگر وہ دستیاب نہ ہو سکا، وہ ہمیں نہ مل سکا ہے۔ مگر بیٹے نے دیکھا ماں ایک حجرے کی طرف بار بار جاتی ہے اور آ جاتی ہے، جاتی ہے اور آ جاتی ہے۔ بیٹے نے سمجھ لیا کچھ تو ہے کہ جو ماں اس حجرے کی طرف جاتی ہے اور آ جاتی ہے۔ کہ اماں سبب کیا ہے؟ آپ اس حجرے کی طرف بار بار جا رہی ہیں۔ ماں نے اپنے دل کو سنبھال کے کہا میرے لال، آج ہمارے گھر میں بڑی عظیم ہستی مہمان ہے۔ ارے سفیر حسین ابن علی مسلم ابن عقیل ہمارے گھر مہمان۔ بس عزیزوں، یہ سننا تھا کہ جو تلاش تھی اس کی، وہ تلاش ٹھہر گئی، اور اس نے دربار تک یہ خبر پہنچا دی کہ جسے تلاش کیا جا رہا ہے وہ میرے گھر میں مہمان ہے۔ لیجئے عزیزوں، سفیدی سحر نمودار ہو رہی ہے کہ ادھر سفیدی سحر نمودار ہوئی، چاروں طرف سے طوع کے گھر کو گھیر لیا گیا ہے، تلواروں کی آوازیں آنے لگی، نیزوں اور برچھیوں کی آوازیں آئیں۔ مسلم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، تلوار کو نیام سے نکالا، گھر سے نکلنا چاہتے ہیں کہ بی بی نے بے ساختہ کہا آقا آپ ایسے عالم میں گھر سے باہر نہ نکلے، باہر تلواریں ہیں، برچیاں ہیں، نیزے ہیں۔ کہا بی بی اگر میں گھر سے نہ نکلوں گا تو یہ اشقیاء تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے، تیرے پردے کی بے حرمتی ہوگی، لہٰذا مجھے جانے دے۔ لیجئے عزیزوں، میں کہوں گا اے مسلم، اس بی بی کے پردے کا اتنا خیال، لیکن ہائے یہی کوفہ 61 ہجری، زینب و کلثوم بے مخلا و ردا، تماشائیوں کا مجمع۔ لیجئے عزیزوں، مسلم نے جنگ کرنا شروع کی، اشقیاء بھاگ رہے ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے لشکر اور بھیجو، لشکر اور بھیجو۔ ادھر سے جواب آتا ہے ارے ایک شخص کو پکڑنے کے لیے کتنا لشکر چاہیے، ایک شخص پر قابو پانے کے لیے؟ کہا تم نے سمجھ کیا رکھا ہے، یہ بنی ہاشم کا جوان ہے،
یہ فرد بنی ہاشم ہے، لہٰذا اس پہ ایسے قابو نہیں پایا جا سکتا۔ وہ کہ جو اجداد کا طریقہ تھا، اس پہ دھوکے سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک گڑھا کھودا گیا، اس میں خس و خاشاک ڈالی گئی۔ مسلم جنگ کرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے تو اس گڑھے تک آئے، لیجئے اس گڑھے پہ پہنچنا تھا، مسلم گرے، چاروں طرف سے رسیاں پھینکی گئی، مسلم کو قید کیا گیا، دربار میں لایا گیا تو کسی نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم نے بے ساختہ کہا معلی سے والحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں، میرے امیر اگر کوئی ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ لیجئے عزیزو، کوئی وصیت ہو تو مسلم کرو۔ مسلم نے کہا میں یہاں تنہا نہیں آیا تھا، میں اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر آیا تھا جو کہیں کوفے کی گلیوں میں گم ہو گئے ہیں، میرے بعد میرے بچوں کو حسین تک پہنچا دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ یہ میری زرہ و تلوار بیچ کر میں تھوڑا سا مقروض ہو گیا ہوں، دوسروں کی مدد کرنے میں بنی ہاشم کا خاندان یہ تر امتیاز تھا، ہاں کہا وہ اب میرا قرض ادا کیا جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا ایک جرعہ آب مل جائے۔ مسلم 2 وصیتیں بات کی ہیں، ہاں ایک کوزے میں پانی لایا گیا، مسلم نے لبوں سے لگانا چاہا مگر ہونٹوں کا لہو پانی میں آ گیا، پانی واپس چلا گیا۔ دوسری مرتبہ کوزے میں پانی لایا گیا، دندان مبارک پانی میں آ گیا، مسلم نے بے ساختہ کہا اب پانی نہ لایا جائے، اس لیے کہ میری تقدیر میں اب یہ دنیا کا پانی نہیں ہے، ہاں میں کوثر سے سیراب ہو جاؤں گا، میں کہوں گا اے مسلم اچھا ہوا کہ جو آپ نے پانی نہیں پیا، اگر آپ پانی پی لیتے تو شاید کربلا کا ششماہا کہتا اے چچا آخری وقت میں آپ کو تو پانی مل گیا مگر میں 3 دن کا بھوکا پیاسا حرملہ کا تیر۔ لیجئے عزیزو، حکم دیا گیا کہ مسلم کو دارالامارہ سے زمین کی طرف پھینک دیا جائے۔ لیجئے دارالامارہ پہ پہنچا ظالم لے کر، ہاں اس سے پہلے کہ مسلم کو دارالامارہ سے زیر زمین کیا جاتا کہ ایک مرتبہ مسلم نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ایک منزل پر قافلہ ہے کہ ایک مرتبہ امام علی حسین علیہ السلام نے اس صدائے سلام کو سنا، آواز دی بھیا عباس قافلہ روک لو، خیمے نصب کرو، اسی مقام پر قافلہ رکے گا۔ لیجئے قافلہ روک لیا۔ بھیا میرے آقا سبب کیا ہے کہ یہ قافلہ روکا جا رہا ہے؟ ہاں ہاں امام نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس سلام آ چکا ہے مسلم کا۔ آقا مجھے اجازت دیجئے، چشم زدن میں مجھے کوفے پہنچائیے تاکہ میں مسلم کی مدد کر سکوں، مسلم کی مدد کر سکوں۔ کہا عباس آپ رک جاؤ، ابھی کربلا بہت دور ہے عباس۔ بھیا عباس ابھی کربلا بہت دور ہے۔ لیجئے عزیزو، اگر آقا میں جا نہیں سکتا تو مجھے ذرا کوفے کا وہ منظر دکھائیے۔ امام نے 2 انگلیاں بلند کی، عباس ذرا ان انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا تو دارالامارہ سے مسلم کو زمین کی طرف پھینکا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں آقا مجھے پہنچا دیجئے، کم سے کم میں مسلم کو سنبھال تو لوں۔ کہ عباس ذرا غور سے دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا دارالامارہ کے نیچے ایک نقاب پوش بی بی کھڑی ہے، آجا میرے لال مسلم۔ آقا یہ بی بی کون ہے؟ کہہ رہے یہ میری ماں فاطمہ۔ بس عزیزوں میں نے مجلس ختم کر دی، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ لیجئے عزیزوں ایک منظر اور آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خیمے نصب ہو گئے ہیں۔ کہا بھیا عباس ذرا زینب کو بلاؤ۔ شہزادی زینب کو بلایا، کہا بہن کوفے سے اچھی خبر نہیں آئی، لہذا رقیہ کو بلاؤ۔ رقیہ کو بلایا گیا، کہا اور عاتکہ کو بھی بلاؤ۔ عاتکہ کون ہے؟ مسلم کی بیٹی۔
آتے کہا ہے مسلم کی بیٹی کہ اسے بھی قریب بلاؤ. جب وہ بچی قریب آئی, مقاتل نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب وہ بچی امام حسین کے قریب آ رہی تھی تو امام حسین کھڑے ہو گئے اور اپنے پھر بیٹھنے کے لیے اپنے گھٹنے زمین پر رکھے, بچی کو کلیجے سے لگا. اس کے بعد بہن سے فرمایا ہمارا جو ایک صندوق ہے ذرا اس صندوق کو لے کر آؤ. لیجیے صندوق آیا, امام نے اسے کھولا, 2 بالیاں نکالی, بچی کے کانوں میں ڈالی, بچی کو پیار کیا. خاندان بنی ہاشم کی بچی تھی, سمجھ گئی بے ساختہ کا چچا میرے بابا کی خیر. بس عزیز و مجلس ختم ہو گئی. ارے چچا میرے بابا کی خیر تو ہے. جب امام بالیاں پہنا رہے تھے, پیار کر رہے تھے, ایک 3.5 برس کی بچی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ جب بچہ یتیم ہوتا ہے اسے بالیاں پہنائی جاتی ہے, سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, مگر ہاں جب شام غریبا یہ بچی یتیم ہوئی, کوئی سر پہ ہاتھ کیا پھیرتا, شمر لے بچی کے بالوں کو پکڑا, رخسار پہ تماچا لگایا, گوشواروں کو کھینچا. اے بابا یتیموں سے پیار ایسے کیا جاتا ہے, تماچے لگ رہے ہیں, بالیاں چھن نہیں ہیں. اے بابا سے